ایک بہت معروف چیز ہمارے معاشروں میں موجود ہے، بلکہ یہ چیز ہے، اب درمیان میں ایک اور بات بھی بتاتا جاتا ہوں۔ نظر، آیا نظر ہوتی ہے، نظر لگتی ہے؟ یہ لوگوں میں معروف چیز ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ فلاں کو کیا ہو گیا، کسی کی نظر بد اسے کھا گئی ہے، اسے لگ گئی ہے، نظر بد کا شکار ہو گیا ہے، اور یا ویسے بھی۔ تو دوستو اس طرح ہے کہ اس میں اس سے ہٹ کر کے ہمارے پاس حدیث میں اور روایت میں اور قرآن کی بعض آیات بھی شاید ان میں یہ اشارہ موجود ہو کہ نظر بھی اثر رکھتی ہے اور کسی چیز کو خراب کر سکتی ہے اور یا اس میں اچھے اثرات ڈال سکتی ہے۔ اس سے ہٹ کر خود طبیعی طور پر ہم یعنی واقعاتی طور پر، تکوینی طور پر اس چیز کو جانتے ہیں کہ انسانوں کا دیکھنا اثر رکھتا ہے، انسانوں کا دیکھنا اثر رکھتا ہے، اور صرف دیکھنے سے دوسرا بندہ متاثر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی غصے سے دیکھتا ہے، غصے کے بھی درجات ہیں۔ صرف سمپل اس طرح ایک بندے نے کوئی کام کیا، دوسرے نے صرف اس کی طرف دیکھا، غصے سے بھی نہیں دیکھا، صرف دیکھا، وہ بندہ اس سے متاثر ہوتا ہے۔ یا باتیں ہو رہی ہیں نا، ایک بندہ سر نیچے کر کے بیٹھا ہے، کام اپنا کر رہا ہے، باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ایک بات ایسی کسی نے کی کہ اس نے مڑ کے اس کی طرف دیکھا، اس کو اپنے اوپر فوراً شک پڑ جائے گا کہ میں نے کوئی بات روال سے ہٹ کر دی ہے، کہ وہ بندہ جو سر نیچے کر کے بیٹھا تھا آپ میری طرف دیکھ رہے۔ پس آنکھوں کا دیکھنے کا اثر طبیعی طور پر ہے، پھر اس سے ہٹ کر آنکھوں سے کیا کیا کام ہو سکتے ہیں، کتنے اثر، صحیح والا اثر بھی یعنی باقاعدہ اثر ہوتا ہے۔ اور جس چیز پر کسی کی آنکھ، اس کے پیچھے جتنا اس کا زور ہوتا ہے، صرف آنکھوں کا دیکھنا نہیں ہوتا کہ آنکھیں کھلی ہوں اور وہ کسی کو کوئی چیز دیکھ رہا ہو، نہیں، آنکھوں کے پیچھے اس شخص کی شخصیت اور اس شخص کے تمام کردار کا زور موجود ہوتا ہے۔ ایک بچہ دیکھے تو ممکن ہے کوئی مسئلہ نہ ہو، ایک گائے دیکھے کوئی مسئلہ نہ ہو، لیکن ایک بندہ جس کے پیچھے پہاڑ جتنا ایک کردار کا اثر موجود ہے یا کوئی بہت سلسلہ موجود ہے، جو بھی ہو، تو اس کی آنکھ کا دیکھنا مسلم ہے کہ فرق ڈالے گا، بہت فرق ڈالتا ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے، نظر کا منفی انداز میں کسی پر پڑنا اور اسی طرح ترحم کی نظر کا پڑنا۔ کیا کہا گیا ہے ہمیں روایات میں؟ یہ بات تو ہے کہ والدین کی طرف کس نظر سے دیکھیں؟ رحم کی نظر سے دیکھیں، اور والدین کی بھی رحم کی نظر ہوتی ہے جو انسانوں کو محفوظ بناتی ہے، وہ ان کو محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ان کو اس انداز میں دیکھتے ہیں کہ وہی نظر ان کی جو ان پہ پھر جاتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے، وہ بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ بس نظر اثر رکھتی ہے، حقیقتاً اثر رکھتی ہے نظر۔
البتہ سارا اب بالکل ہی اس پہ کہ جو بھی ہو پھر نظر کی وجہ ہے، یہ خرابیاں یہاں سے پیدا ہوتی ہیں کہ جہاں افراط اور تفریط ہوتی ہے. جیسے کہ میں نے دوستوں کو عرض کیا ہے، ستارگان کا طبعی طور پر اثرات ہیں زمین پر، تمام وجودات پر اثرات ہیں. زمین کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ رات کے اندھیرے سے متاثر ہوتے ہیں، دن کی روشنی سے متاثر ہوتے ہیں، سورج کی کرنوں سے متاثر ہوتے ہیں، ستاروں کی چمک سے متاثر ہوتے ہیں. ستاروں کے اپنی جہاں جہاں موجود ہوتے ہیں ان کے وجود سے، اگر ادھر ستارہ موجود ہے تو اس کا اور اثر ہے، اگر دوسرے ستاروں کے جھرمٹ میں موجود ہے تو اور اثر ہے، اگر اکیلا ہے تو تیسری جگہ موجود ہے تو اور اثر ہے. یہ ستارے اپنا جس انداز میں، جیسے فرض کریں کہ ایک آگ ہے، اگر آپ آگ کو مختلف زاویوں میں کسی چیز کے رکھیں تو اس کا اثر مختلف ہوگا. کسی چیز کو آپ گرم کرنا چاہتے ہیں، پکانا چاہتے ہیں تو آگ کے درجات کیا رکھیں گے؟ مختلف رکھیں گے، یا اس برتن کو ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کریں گے تو اس کا اثر مختلف ہوگا. آگوں کا مختلف اثر ہے، ہر آگ مختلف اثر رکھتی ہے. جو لکڑ کی آگ ہے اس کا علیحدہ اثر ہوتا ہے، جو کوئلے کی آگ ہے اس کا علیحدہ اثر ہوتا ہے. یہ جو تیل وغیرہ کے جلنے سے آگیں جلاتے ہیں اس کا حتیٰ لکڑ میں مختلف ہوتا ہے. مثلا اگر آپ ٹالی کی لکڑ جلا رہے ہیں اور کسی چیز کو پکا رہے ہیں تو اس میں مختلف اثر ہے. اگر پیپل کی لکڑ ہے اور ہے، اگر جو مثال کے طور پر فرض کریں یہ جو دوسرے درختوں کے نام بھی مجھے زیادہ نہیں آتے ہیں تو ان کے دریک کو جلائیں گے اور ہے، کیکر کو جلائیں گے اور ہے. اور ان کا اثر پتہ ہے کہاں سے پتہ چلتا ہے آپ کو؟ پرانے حکیموں کی جو دوائیاں بناتے تھے دوائیں، تو اس میں وہ واضح کرتے تھے کہ اس کو فلاں چیز کی آگ کے نیچے، آگ پر یہ پکانی ہے، یہ اس پر اس کو سیکنا ہے اور اس پر گرم کرنا ہے. یہ اس میں لکھے ہوئے ہیں. آپ نے تو کیونکہ ہم بہت دور ہو گئے ہیں اس سے، تو یہ ساری چیزیں اثر رکھتی ہیں. اور ہر چیز، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی یہ بات ہم کر چکے ہیں کہ ان کل شیء جعلناہ فی قدر، کہ ہر چیز کو ایک خاص مقدار، ایک خاص صلاحیت اور اہلیت دی ہوئی ہے. یہ بات ہم کر چکے ہیں. قرآن کی 10 آیات میں اس بات کا ذکر ہے. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا جَعَلْنَاهُ بِقَدَرٍ، یا اور دوسری آیات بہت ساری بس ہر چیز ایک خاص مقدار رکھتی ہے، ایک خاص قدر رکھتی ہے. اور نظر بھی اثر رکھتی ہے. یہ نہیں کہ بس یہ خیالی بات ہے. اور ہمیں اہل بیت کی روایات میں یہ چیزیں بہت مل سکتی ہیں اور ہیں کہ نظر بھی اثر رکھتی ہے. ہر چند جو لوگ جدید طرز بننے کی کوشش میں اس چکر میں آ جاتے ہیں کہ بس ہر چیز کی کیا کریں، ان کا علم یہی اسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے کہ جدید سائنس آ گئی ہے اور وہ جو پچھلی باتیں ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ اباطیل ہیں، باطل چیزیں ہیں. ایسے نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ اس لیول کی نہیں ہوگی جتنی عوام سمجھ رہی ہے، لیکن وعلیکم السلام، لیکن اثر کا رکھنا ہے اور یہ طبیعی ہے. اب اگر کسی کو نظر بد متاثر کر چکی ہو، کوئی بندہ متاثر ہے، یا کم از کم آس پاس کے لوگوں کا یا خود اس کا گمان ہے کہ وہ نظر بد کا شکار ہو گیا ہے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ سورہ ہمزہ کو پڑھے یا اس پر پڑھی جائے. سورہ ہمزہ کو پڑھ کر اس پر پھونکا جائے تو انشاءاللہ باذن اللہ اس کے برے اثرات اس سے دور ہو جائیں گے.